السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ قرآنی وظیفہ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسا قرآنی عمل ہے، ایک ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، لیکن اس سے آپ کو اللہ سبحانہ کی پاک و بلند ذات جو ہے اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ کس طرح سے، اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ سورہ کون سی ہے، اس کی فضیلت سن لیجیے۔ اس کے بارے میں نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی سن لیجیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بابرکت فضیلت والی ہے، جسے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جلد ہی اولاد نرینہ عطا ہو جائے گی۔ سورہ ملک جو ہے یہ ایک مکی سورہ کہلاتی ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کیا کہ اس سورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم منع جن کے عذاب الہی سے روکنے والی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ جب خیمہ لگایا تو وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا، اور وہاں وہ خیمہ لگا کر وقت گزار رہے تھے۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک جو ہے مکمل کر لی۔ صحابہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور سارا ماجرا، یہ جو واقعہ تھا، بیان کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو آپ ایک بار بھی پڑھ لیتے ہیں تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ قبر کے جتنے بھی عذاب ہوتے ہیں ان سب کو اس انسان سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور یہ سورہ تبارک یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ سورہ ہی یعنی کہ سورہ ملک ہی اس انسان کی سفارش کرتی ہے، اور جب تک اس انسان کی مغفرت نہیں ہو جاتی، جب تک وہ عذاب قبر سے محفوظ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ جو سورہ ہے اس انسان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، اس کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ سورہ ملک کی فضیلت کو جانتے ہیں تو بے شک روزمرہ زندگی میں سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سورہ کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عالم سکرات میں اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے آپ اس کو روزانہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کسی انسان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ نماز ظہر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر بھی اس خاص انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی، کہ اللہ پاک اسی انسان کی مغفرت فرما دیں، اور بے شک اللہ پاک جو ہے وہ اس کو راحت نصیب فرمائے گا، اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے گا، یعنی کہ اس پر جو بھی عذاب قبر ہوگا وہ ٹل جائے گا۔ تو اس لیے سورہ ملک ہے بہت زیادہ بابرکت فضیلتوں والی، رحمتوں والی ہے۔ اس کی گہرائیوں تک اگر آپ جائیں تو بے شک اس میں بہت سے آپ کو فضائل ملیں گے، بہت سی ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، بہت سی تعلیمات آپ کو ایسی ملیں گی کہ زندگی میں کبھی بھی آپ سورہ ملک کو پڑھنے کا یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اس کو سکپ کر دیں۔ یعنی کہ آپ اپنی پوری زندگی میں اس سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، اور آگے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں گے کہ سورہ ملک جو ہے وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسی عورت ہے، کوئی بھی ایسی بہن ہے جو بے اولاد ہے، اولاد کی تمنا رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ پاک اس کو جلد خیر و عافیت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو اولاد سے تو ہے لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ جو اس کا حمل ہے محفوظ نہیں رہتا، بہت سی پرابلمس بن جاتی ہیں، تو تب بھی اس کے لیے عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو نوٹ کر لیجئے، اور عمل کو کرنے سے پہلے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے کہ اگر کوئی بھی حاملہ عورت ہے تو وہ اس عمل کو کم از کم 40 روز تک کرنا کچھ اس طرح سے کہ آپ نے سورہ ملک جو ہے، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت بابرکت سورہ ہے، آپ نے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہوئے پیتے جانا ہے۔ یعنی کہ آپ پانی پر دم کرتے ہوئے جب پانی کو پی لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کا جو حمل ہوگا اپنی رحمت سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور خیر و عافیت کے ساتھ جو بھی آپ کی اولاد ہوگی اس کو اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہی، تندرستی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔
اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد نورینہ عطا ہو تو نماز تہجد میں یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ نماز تہجد کا وہ وقت ہے جس میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا اس کی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندے کو بہت ہی قریب ہو کے سنتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک عامل نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت تہجد کی نماز میں 2 رکعتوں کو پڑھتی ہے اور ان 2 رکعتوں کے اندر اگر سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے اور یہ عمل بھی 40 دن تک ایسے ہی کرتی ہے تو خدا کے فضل سے اولاد نورینہ ملنے کا جو سبب ہے اس کے لیے بن جاتا ہے۔ اس لیے بس آپ کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اس کو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کریں۔ یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگتے رہیں۔ اللہ پاک جو ہے چند دنوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کا جو حمل ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں بھی رہے گا، اور خیر و عافیت کے ساتھ جو بھی آپ دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ پاک ان سب کے معجزات اس طرح سے ادا کرے گا، یعنی کہ اس طرح سے آپ کے سامنے عطا کرے گا کہ آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوگا کہ مجھے اتنا سب کچھ کیسے مل گیا، کیونکہ نماز تہجد جو ہے اس میں ہر انسان کی ہر دعا ہی مقبول ہوتی ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔